لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین و رب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد پر۔ لائق صد احترام علماء اکرام اور حاضرین فرش عزا، انجمن صدائے زینب کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا یہ عشرہ سجادیہ آج اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ سورہ مبارک دہر کی ایک آیت جس میں پروردگار عالم ہدایت کے راستے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، حصول برکت کے لیے اس کی تلاوت کی جا رہی ہے، اور جو عنوان اور جو بات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ ہے نظام ہدایت بعد از غدیر۔ کچھ باتیں ایک طالب علم کی حیثیت سے کل آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کی گئی تھیں، یقیناً وہ کہیں نہ کہیں آپ کے بلند پایہ حافظوں میں محفوظ ہوگی۔ ہدایت کی ضرورت ہر زمانے میں انسان کو تھی، ہے اور رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو پہلے تم سے آ گئے انہیں ہدایت کی ضرورت نہیں تھی، یا جو تمہارے ساتھ آئے ہیں انہیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، یا جو تمہارے بعد آئیں گے انہیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ نہیں، انسان جب بھی آئے، جس زمانے میں آئے، جس زمین میں آئے، اسے ہدایت کی ضرورت رہے گی، چونکہ قرآن نے جو اعلان کیا ہے وہ انسان کی خلقت کے ساتھ اس کی جہالت کا اعلان کیا ہے، تو جو جاہل ہے اسے ہدایت کی ضرورت ہے۔ اب یہ ہدایت اور ہادی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہدایت کا انتظام کون کرے گا؟ کیا انسان خود اپنے لیے ہدایت کا انتظام کرے گا؟ تو وہ تو ممکن نہیں ہے، لہٰذا یہ نظام ہدایت بھی خالق نے اپنے ہاتھ میں رکھا، اور اس نے انسان کو بھیجنے سے پہلے اس کے لیے ہادی کا انتظام کیا، تاکہ وہ اس کائنات کے آنگن میں آنے کے بعد، اس دنیا میں آنے کے بعد، اس دھرتی پہ آنے کے بعد ہدایت کے لیے ادھر ادھر نہ بھٹکے۔ مسئلہ وہاں پیدا ہوا کہ اللہ نے ہادی بنا کے بھیجا تھا، اور اللہ نے کہا تھا ہادی بنانا ہمارا کام ہے اور ہادی کو ماننا تمہارا کام ہے۔ معاملہ وہاں سے خراب ہوا کہ جب لوگوں نے ہادی کو ماننے کے بجائے ہادی بنانا شروع کر دیے۔ ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد والے محمد پر۔ سارا مسئلہ وہاں خراب ہوا کہ جہاں بجائے تلاش کے انہوں نے کیا کیا؟ بنانا شروع کر دیے۔ اللہ نے کہا بھائی بنا تو ہم نے دیے تھے، تمہیں صرف ماننا تھا۔ انہوں نے کہا جی نہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ انسان کو پیدا کرنے والا اللہ، انسان کو کائنات میں بھیجنے والا اللہ، انسان کی برگشت واپسی وہ بھی اللہ کی طرف، اور اللہ ہی نے نظام ہدایت بنایا، اور ہادیوں کو بھی اللہ نے بھیجا اور کتابوں کو بھی اللہ نے بھیجا۔ اب اس میں تو نہ میری کچھ ہے نہ آپ کی کچھ ہے، سب کچھ اللہ نے بنایا۔ اچھا، نبی مکرم جب آئے تو نبی مکرم نے بھی ایک ہی امت کی طرف کو بلایا اور اسی کو کہا کہ بھئی یہی پیغام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی نے ہمیں کچھ اور سنایا ہے اور انہیں کچھ اور سنایا، نہیں، نبی نے سب کو ایک سنایا اور ایک ہی بتایا اور ایک ہی دکھایا، اور نبی وہ دکھانے کے بعد اس دنیا سے چلے گئے۔ کل کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ غدیر وہ جگہ ہے کہ جہاں سلسلہ نبوت ختم ہو رہا ہے اور سلسلہ امامت کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو جب نبی اس دنیا سے جا رہے تھے غدیر کے بعد، تو نبی نے جو اعلان کیا تھا کیا وہ کسی خاص فرقے کے لیے کیا تھا، خاص طبقے کے لیے کیا تھا، چند افراد کے لیے کیا تھا؟ نہیں، نبی مکرم نے تو سارے مسلمانوں سے کہا تھا کہ بھئی میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اور دیکھو آج تک کے ذمہ دار کو محمد کہتے ہیں اور قیامت تک کے ذمہ دار کو علی کہتے ہیں۔ یہاں تک کی کل بات ہم کر چکے تھے، اب یہاں سے بات آگے شروع ہو رہی ہے۔ جب نبی یہاں سے چلے گئے، نبی امت واحدہ چھوڑ کے گئے تھے،
اب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ پھر یہ اختلاف کیوں ہوا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب نبی گئے تو ایک امت تھی، اب جب نبی چلے گئے ہیں اس دنیا سے تو اختلاف کیوں ہوا؟ یہ سوال ہے۔ پوری دنیا سے ایک فضا اٹھتی ہے، ایک آواز اٹھتی ہے، اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے۔ اتحاد کی ضرورت ہے، اتحاد ہونا چاہیے، مگر اتحاد اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک یہ پتہ نہ چل جائے کہ اختلاف کیوں ہوا ہے۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آئی بات؟ اگر آئی ہے تو مجھے احساس دلائیے نا کہ میں بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ صلوات پڑھیں اور محمد والے محمد پر، بہت اطمینان ہے مولانا، بہت اطمینان سے، کوئی جلدی نہیں ہے، سکون سے، بالکل کل سنڈے ہے، آرام سے بات ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو ہاں، اب اگر آپ تک بات پہنچے تو مجھے احساس دلائیے گا، ٹھیک ہے نا؟ آگے میں خود سمجھ لوں گا اور سمجھ لوں گا آگے مجھے کیا کرنا ہے، بس متوجہ رہیے گا۔ تو اللہ نے تو سب کو بنا کے بھیجا تھا، سب کا خالق وہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خالق ہے، وہ اس سے بڑا کوئی خالق نہیں ہے، وہ احسن الخالقین ہے، اس سے یعنی اس کی خلقت پہ کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا۔ اب نبی جا رہے ہیں، نبی چھوڑ کے گئے امت واحدہ، بعد میں ہو گیا اختلاف، یہ حنفی، یہ مالکی، یہ حنبلی، یہ شافعی، یہ قادری، یہ جیلانی، یہ ادھر والا، یہ ادھر والا، یہ یہاں والا، یہ وہاں والا، یہ سب چل رہا ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، سمجھتے رہیے گا بس، آرام آرام سے، بہت اطمینان سے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ اختلاف ہو گیا، اب آواز اٹھ رہی ہے جی اتحاد ہو، اتحاد ہو، اتحاد ہو۔ پہلے یہ تو پتہ کر کے اختلاف کیوں ہوا ہے۔ مثلاً آپ گئے، میں نے آ کے کہا یہاں کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، بھئی طبیعت خراب ہے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ عباس بھائی لے گئے مجھے سورانی اور ڈاکٹر کے یہاں بٹھایا اور کہنے لگے میں ابھی آ رہا ہوں 10 منٹ میں۔ جب 10 منٹ بعد آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا آپ نے دوا لے لی؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا آپ نے دوا کیوں نہیں دی؟ تو اس نے کہا بھائی انہوں نے بتایا ہی نہیں یعنی بیماری کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ڈاکٹر بھی اس وقت تک دوا نہیں دیتا جب تک بیماری کا پتہ نہ ہو۔ تمہارے سننے پہ سلام ہے، کتنی اچھی بات کر لیں آپ خاموش ہو کے رہ جاتے ہیں۔ بھئی بات آپ تک پہنچ رہی ہے تو پھر بتائیے کہ بات آپ تک جا رہی ہے، کوئی ہاں سنسکرت میں خطاب تھوڑی کر رہا ہوں میں، آپ تک بات جا رہی ہے نا بابو، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کو سمجھیے گا جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ تو کہا جی ڈاکٹر بھی اس وقت تک دوا نہیں دیتا جب تک بیماری کا پتہ نہ ہو، اتحاد بھی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اختلاف کا پتہ نہ ہو۔ نبی تک تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ اچھا میں پوچھ رہا ہوں کیا توحید پر اختلاف ہے؟ بتاؤ کیا توحید پر اختلاف ہے؟ کلمہ کیا ہے ہمارا؟ کلمہ پڑھیے ذرا زور سے۔ اچھا چلیے ہمارا کلمہ یہ ہے، ہمارا سیاہ کپڑا پہننے والوں کا، ماتم کرنے والوں کا، اور عالم اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ اس کا مطلب اللہ پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، اللہ پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو اللہ ہمارا ہے وہی اللہ تمہارا ہے، اور جو اللہ تمہارا ہے وہی اللہ سب کا ہے۔ بیٹے بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ جو اللہ ہمارا ہے وہی اللہ تمہارا ہے، اور جو اللہ تمہارا ہے وہی اللہ سب کا ہے۔ اب یہاں سے لے کے وہاں تک میں اس جملے سے اندازہ لگا لوں گا آپ کتنی گہرائی میں جا کے سننے کے عادی ہیں۔ ایک ہی لفظ کہوں گا اسی سے اندازہ ہو جائے گا، اس لیے کہ دیگ سے ایک ہی چاول نکالا جاتا ہے چیک کرنے کے لیے۔ جو اللہ ہمارا ہے وہی تمہارا ہے، جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اسی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ توحید پر کوئی اختلاف نہیں ہے، بس فرق اتنا ہے کہ ہمارا اللہ کرسی پر نہیں بیٹھتا۔ تمہارے سننے پہ سلام ہے بھائی، سلامت رہی۔ جب نعرہ لگاتے ہو بہت اچھا لگتا ہے۔ ہاں ہمارا اللہ بکھر کے نہیں مل گئے، سلامت رہیے، سلامت رہیے، ٹھیک ہے نا؟ آگے آ جائیے، تھوڑا سا آگے آ جائیے، ذرا سا، تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو۔ تھوڑا سا آگے آ جائیے، دیکھیے بات صحیح ہو رہی ہے، ٹھیک ٹھاک چل رہا معاملہ؟ ہاں ٹھیک ہے بس۔ تو اس کو سمجھیے گا جو میں کہہ رہا ہوں، اللہ پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، بس فرق اتنا ہے کہ ہمارا اللہ کرسی پر نہیں بیٹھتا، کیونکہ ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، چیئرمین نہیں مانتے۔ بول صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بتائیے، ہمارا اختلاف اللہ پہ ہی نہیں، اللہ جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، تو توحید پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو سب سے بڑا آپشن ہے وہ کیا ہے؟ رسالت۔ آیا کیا رسالت پر کوئی اختلاف ہے؟ کلمہ کیا ہے آپ کا اگلا؟ بھائی تم بھی کہتے ہو محمد رسول ہے، ہم بھی کہتے ہیں محمد رسول ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم کہتے ہو کہ محمد رسول ہے، ہم کہتے ہیں طٰہٰ رسول ہے، یاسین رسول ہے، مزمل رسول ہے، مدثر رسول ہے، مبشر رسول ہے، زہرا کا بابا رسول ہے، حسنین کا نانا رسول ہے۔ اسے تم کا رسول مانتے ہو، اسی کو
ہم بھی رسول مانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ توحید پر کوئی اختلاف نہیں ہے، رسالت پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب اللہ اور رسول کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہے اس کا نام ہے قرآن۔ آیا قرآن پہ کوئی اختلاف ہے؟ اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ قرآن پر کوئی اختلاف ہے تو ایک قرآن ہم اپنے امام بارگاہ سے لا رہے ہیں، ایک آپ اپنی مسجد سے لے کے آئیے۔ خدا کی قسم جو پہلا سورہ تمہارے یہاں ہے وہی ہمارے یہاں ہے، اور جو تمہارے یہاں آخری ہے وہی ہمارے یہاں آخری ہے۔ یعنی جتنے سورے تمہارے یہاں ہیں اتنے ہی ہمارے یہاں ہیں، جتنی آیات تمہارے یہاں ہیں اتنے ہی آیات ہمارے یہاں ہیں، جتنے زیر زبر تمہارے یہاں ہیں اتنے ہی زیر زبر ہمارے یہاں ہیں، جتنے پیش تمہارے یہاں ہیں اتنے ہی ہمارے یہاں ہیں، جتنے نقطے تمہارے قرآن میں ہیں اتنے ہی ہمارے میں ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ تم نے نقطے کو پہچانا نہیں ہے۔ شاباش، سلامت رہیے۔ سمجھ رہے ہیں نا جو میں کہہ رہا ہوں؟ آپ تک بات پہنچ رہی ہے تو آپ کی آواز بھی مجھ تک پہنچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ میں بتا چکا ہوں پہلی مجلس میں، دوسری مجلس میں، کہ ہمارے ہاں مردہ بھی سنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کو اور آگے بڑھاتے ہیں، اس چیپٹر کو تھوڑا تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے جیسے آپ مسکراتے رہیں گے ویسے ویسے موضوع کھل کے سامنے آتا رہے گا۔ تو بھائی جتنے زیر زبر ہمارے یہاں ہیں اتنے زیر زبر آپ کے یہاں ہیں، جتنے پیش ہمارے یہاں ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ یہ سارا مسئلہ نقطے کا ہی تو ہے۔ سارا مسئلہ کس چیز کا ہے بتائیے آپ، بولیے آپ۔ نقطے کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بتائیے وہی ہے نا یا اس کے علاوہ کچھ ہے؟ اچھا تو قرآن پہ کوئی اختلاف، مگر بعض احمق ہیں جو اللہ اعلان کہتے ہیں جی شیعوں کا 40 پاروں کا قرآن ہے، 10 بکری کھا گئی۔ تو بھائی اگر بکری نے کھایا ہے تو جواب ہم کیوں دیں؟ اس لیے کہ ہم نے ہمیشہ سے شیروں کو مانا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پورے مجمع میں مجلس پڑھنے کا ٹینڈر مجھے ملا اور نعرے کا تمہیں ملا ہے میرے بھائی۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر۔ ہاں اچھا اب یہ بات کہ جی فلاں کی طرح مجلس، اب ہوتا نہیں، بہت سارے لوگ جانیے مولانا فلاں کی طرح مجلس پڑھیے، فلاں صاحب کی طرح پڑھیے، تو اگر سب ایک ہی طرح پڑھنے لگے تو پھر معاملہ آگے کیسے بڑھے گا؟ اس لیے کہ سماج میں تو ناک کے ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے اور دانت کی بھی ضرورت ہے، اور معاملہ اس وقت بگڑ جاتا ہے کہ جب ناک والا دانت نکالنے لگے۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر۔ ہاں بہت اطمینان، کوئی جلدی نہیں۔ تو انہوں نے کہا جی اچھا ہمارا کبھی تعلق بکری سے رہا ہے؟ بولو بھائی، شیروں سے تعلق رہا ہے۔ ہمارے یہاں تو جب بچہ بڑا ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے دیکھتا ہے میں شیر کیا ہے، تو ماں بتاتی شیر نہیں بیٹا ناد علی لکھی ہے۔ میں غور ہی نہیں کیا، یہ ناد علی لکھی۔ سلامت رہو بیٹا، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ بیٹا کتنی عمر ہے تمہاری؟ 8 سال ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو پارا چنار میں کیوں مارا گیا؟ اس لیے مارا گیا کیونکہ مارنے والے کو بھی پتا تھا کہ بڑا ہو کے وہ بھی یہی کرے گا۔ صلوات پڑھتے ہیں پر محمد وآل محمد پر۔ ان کے خمیر میں علی بولتا ہے، ان کے ضمیر میں علی ہے، ان کی خمیر میں علی ہے، ان کی فطرت میں علی ہے۔ انہیں ماؤں نے گھٹیوں میں علی پلایا ہے نا۔ اب متوجہ رہے گا۔ تو بھائی اللہ پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، رسول اللہ پہ بھی کوئی اختلاف، بولو زور سے بولو، نہیں ہے۔ قرآن پر اختلاف نہیں ہے۔ اچھا قرآن، اللہ رسول اور قرآن کے بعد سب سے بڑی چیز ہے قبلہ، تو قبلہ بھی ایک ہے۔ بتائیے ہم منہ کس طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ بولیے خانہ کعبہ کی طرف، بولیے خانہ کعبہ کی طرف نا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھ رہے ہوں اور شیعہ قوم جو کربلا کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں، جبکہ ہمارے بچے کو بھی معلوم ہے کہ اگر آج کعبہ کعبہ ہے بھیا، اگر یہ بات نہ سمجھے تو پھر کالا لباس پہننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آج کعبہ کعبہ ہے، اگر آج حرمت کعبہ باقی ہے تو کربلا کے صدقے میں، اگر آج حرمت کعبہ باقی ہے، کیا کس وجہ سے؟ کربلا کے صدقے میں۔ تو ہم اس طرح منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے، کیوں؟ چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کعبہ قبلہ ہے، اللہ نے کعبے کو قبلہ بنایا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، رسول اللہ پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن پر کوئی اختلاف نہیں ہے، کعبے پر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھی۔ اب بھائی رمضان میں کوئی اختلاف ہے؟ جس دن تمہاری چاند رات ہوتی ہے اسی دن ہماری،
جس دن تمہارا پہلا روزہ اسی دن ہمارا، جس دن تمہاری پہلی سحر اسی دن ہماری، جس دن تمہارا پہلا افطار بولو اسی دن ہمارا پہلا افطار. بس فرق اتنا ہے کہ تم تھوڑا جلدی کھول لیتے ہو، ہم تھوڑا بعد میں کھولتے ہیں، مگر وہ جلدی کھولنے کی سزا پھر تمہیں 2 گھنٹے کے بعد مل جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر. جو نہیں سمجھا نا وہ پڑوسی سے پوچھ لے کہ بھائی تو کیوں ہنسا تھا مجھے بتا دے. ہر چیز کھول کر بیان نہیں کی جا سکتی، مگر ہر کڑوی دوا مٹھائی میں لپیٹ کے کھلائی جا سکتی ہے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر. ہر میٹھائی بھائی میں نے پہلے دن اندازہ لگا لیا کہ مجھے کتنی سپیڈ میں پڑھنا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ جملہ آپ کو یاد ہے، ہیرے جلا کے آلو نہیں ابالے جاتے. ایک قدم اور آگے بڑھی. تو توحید پر کوئی اختلاف نہیں، رسالت پہ کوئی اختلاف نہیں، قرآن پر کوئی اختلاف نہیں، کعبے پہ، رمضان میں بھی کوئی اختلاف نہیں. اب آ گیا جی عالم اسلام کی سب سے بڑی عبادت، سب سے مہنگی عبادت حج. حج پہ کوئی اختلاف ہے؟ بولو بھائی ہے؟ بتائیے آپ. حج پہ کوئی اختلاف نہیں. جس تاریخ میں تم حج کرتے ہو اسی میں ہم کرتے ہیں. ورنہ اگر ہم اپنی پہ آتے نا اور ضد کرتے تو تم کرتے ذی الحج میں، ہم کرتے رجب میں. جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے. زندہ باد حسینیو زندہ باد. یہی ہے، بہت خوب ہے نا، بس یہی بات ہے. ہاں اور کیا، ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم اپنی پہ آتے اور ہم اپنی منمانی کرتے، اگر ہم شریعت مصطفیٰ کو فالو نہ کرتے، اگر ہم رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلتے، اگر ہم وہ ہادیان برحق جنہیں اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اگر ہم انہیں فالو نہ کرتے، ان کے پیچھے نہ چلتے، تو ہم اپنی منمانی کرتے. ہم کہتے ہیں ہم جائیں گے نہیں ذی الحج میں، ہم تو رجب میں جائیں گے. اور تم روک بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ روح کعبہ رجب میں آئی ہے. بتائیے آپ آئیے. مگر نہیں، ہم ذی الحج میں گئے، وہاں جا کے ہم نے اپنی پسند کا لباس بھی نہیں پہنا. ایسا نہیں ہے کہ ہم ضد پہ آ جائیں گے انہوں نے سفید پہنا ہے ہم کالا پہنیں گے، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم سفید سے زیادہ کالے میں چمکتے ہیں. ارے سننے پہ سلام ہے بھائی. جبکہ ہمیں معلوم ہے بول صاحب کہ ہم سفید سے زیادہ کالے میں چمکتے ہیں. اور دنیا کے 2 ہی تو بڑے مجمع ہیں، ایک سفید کپڑے والا، ایک کالے کپڑے والا. سفید والا مکے میں جمع ہوتا ہے، کالے والا کربلا میں جمع ہوتا ہے. مگر جو سفید والا ہے اس کی تعداد لاکھوں میں ہے، اور جو کالے کپڑے میں ہیں ان کی تعداد کروڑوں میں ہے. بھائی جو مجمع سفید لباس پہن کے جمع ہو رہا ہے ان کی تعداد لاکھوں میں، جن کی رگوں میں علی گونجتا ہے. متوجہ ہو جائے بھائی، جن کی تعداد لاکھوں میں ہے وہ سفید میں ہے، اور جن کی تعداد کروڑوں میں ہے بولو. حج پہ گئے لاکھوں، کربلا میں گئے کروڑوں، مگر دنیا کو ریسرچ کر کے لکھنا پڑا کہ جہاں مجمع لاکھوں میں گیا وہاں پانی بک رہا تھا، جہاں کروڑوں میں گیا پانی بٹ رہا تھا. ہمارے لائق صد احترام حفظ الاسلام مولانا ذیشان صاحب قبلہ بیٹھے. جب یہ ہمارے یہاں پڑھا کرتے تو مجلس سے تو میں چھوٹا سا بیٹھتا تھا ایسے، پر نعرہ نہیں لگاتا تھا. بڑے احسانات ہیں مولانا کہ اللہ ان کو سلامت رکھے. ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں تو کربلا اور کعبہ یہ سمجھ گئے نا. اب ایک قدم اور آگے بڑھ جائیں. بات کہاں تک ہو گئی تھی بولو بھائی؟ ہاں تو وہاں بھی اختلاف نہیں ہوا. جس کلر کا احرام آپ نے پہنا
اسی کلر کا ہم نے پہن لیا. جیسے تم نے سر منڈائے ویسے ہی ہم نے, بس فرق اتنا ہے کہ ہم نے کاندھوں کے اوپر سے پہنا, تم نے بغل کے نیچے سے پہنا. اچھا اب اس میں مولانا بھائی اس میں ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے, کیونکہ یہ آدمی کا اپنا شوق ہے. بھائی میں قبا پہن کے آیا ہوں, مولانا نے داشا پہنا ہے, انہوں نے قبا پہن لی ہے, انہوں نے پینٹ شرٹ پہنی ہے, اس میں کوئی کسی کا جبر نہیں ہے. آپ اپنی مرضی سے پہن کے کپڑا آ سکتے ہیں, مگر جب آپ وہ کپڑا پہن کے آئیں گے نا تو اس لباس سے آپ کے سلیقے کا اندازہ ہوگا. اور آپ نے اگر خدا نہ خواستہ جلدی میں بڑے بھائی کا کرتا ہو جاتا ہے نا, ٹنگا ہوا آپ نے پہن لیا, تو پھر وہ لوگ وہ نہیں کریں گے, وہ بتائیں گے آپ کو کہ بھائی آپ اپنا پہن کے آئیے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی اب اگر ایک آدمی جیسا پہن رہا پہننے دیجئے, مگر لباس ہم نے سفید ہی رکھا. احرام تم نے بغل کے نیچے سے پہنا, ہم نے ہاں جیسے تم نے وہاں بکرے کی قربانی دی ویسے ہی ہم نے بھی قربانی دی. اب لوگ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی دیکھیے یاد رکھیے گا, یہ فطرے والی عید, یہ قربانی والی عید, یہ ساری عیدیں چھوٹی ہیں, غدیر والی عید بڑی ہے, ٹھیک ہے نا. شاید یہ بچوں کو میں جملہ بتا دوں, بڑے تو جانتے ہیں. غدیر میں اور بقرعید میں جو بنیادی فرق ہے نا بیٹا, وہ یاد رکھنا. غدیر میں اور بقرعید میں جو بنیادی فرق ہے وہ کیا ہے جانتے ہو؟ بقرعید وہ دن ہے جس دن بکرا کٹتا ہے, غدیر وہ دن ہے جس دن کھال اترتی ہے. علی 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 شہر گلی گلی علی 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 مولا سلامت رکھیں بیٹے, سلامت رہو. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. کہ میں سلامت رہو بیٹا, سلامت رہو. یہی نسل آگے چلے گی, یہی انقلاب لائے گی. حیدری, میں نے آپ کی خدمت میں پہلے دن عرض کیا تھا کہ میں آپ سے سند خطابت لینے نہیں آیا ہوں, میرا اپنا مال ہے, مجھے ہاں دکان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ متوجہ ہو جائیے, ایک قدم اور آگے بڑھے, ٹھیک ہے جی. تو ہم نے کیا, جیسے آپ نے بکرا ذبح کیا ویسے ہی ہم نے بھی ذبح کر دیا, جیسے آپ نے قربانی دی ویسے ہی ہم نے قربانی دی, جیسے آپ نے بال منڈائے. نہیں جی اتحاد, بھائی اس سے بڑا اتحاد کیا چاہیے کہ وہاں جا کے جس ایک پتھر کو تم نے چوما اسی کو ہم نے چوما, اور جن 3 شیطانوں کو تم نے مارا ہے جی, جن 3 شیطانوں کو. اب اگر یہ ارکان حج میں نہ ہو تو مجھے بتاؤ بھائی, بتائیے آپ. اور آپ کچھ مسلمانوں کی ویڈیو دیکھیے یوٹیوب پہ, جب جذبات میں آ جاتے ہیں وہ مارنا, دیکھا نہیں آپ نے, دیکھیے آپ نے ویڈیو, کتنے بھولے بنے ہیں جیسے دیکھی نہیں. ہر آدمی سوشل میڈیا چلا رہا ہے, جو میں کہہ رہا ہوں آپ اسے سرچ کیجئے گا. وہ بیچارہ یعنی اس نے وہ کر دیا, اپنے اختیارات ختم کر دیے, پاگلوں والی حرکت, کبھی مانگ رہا ہے کبھی کود رہا ہے. کیوں؟ اس نے کہا جی آج شیطان مل گئے. تو آج تک تو ہمیں گھر والوں نے بتایا تھا کہ ایک ہیں, یہ تو کعبے میں جا کے پتہ چلا. بتائیے بھائی, ہم جا کے وہاں مارتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی حج تو آپ نے ماشاءاللہ سب صاحب استطاعت ہیں, حج تو اللہ نے واجب ہی صاحب استطاعت پہ کیا. اس سے نہیں کہا غریب سے کہ تو بھی حج پہ آ جا, غریب سے کہا کہ آ جا تو حج پہ. کیوں نہیں کہا؟ غریب کا حق نہیں ہے کہ کعبہ دیکھے ہے؟ پھر کیوں نہیں کہا صاحب استطاعت؟ کہا جی شرط ہے صاحب استطاعت ہو تو پھر حج پہ آنا. غریب کو کیوں نہیں بلایا؟ کیوں نہیں بلایا؟ سوچو کیوں نہیں بلایا. میں تو کبھی کبھی سوچتا تھا کیوں نہیں بلایا, پھر مجھے احساس ہوا کہ اگر یہ وہاں پہنچ گیا نا تو عبادت نہیں کرے گا, وہ مانگتا رہے گا, یہ دے دے وہ دے دے. اللہ نے کہا پہلے اس لائق ہو جا کہ یہاں آ کے معرفت حاصل ہو. اس لیے پہلے مسجد میں ٹرینڈ کیا ہے نا, پھر امیر کیا, جب لائق ہو گیا کہ آپ کعبے میں آ جا. بالکل یہی حسین کا مزاج ہے, مجلس میں ٹرینڈ کرتا ہے, جب تیار ہو جاتا ہے جلوس میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے, تاکہ تمہیں پتا چلے کہ ہم نے تیار کیا کیا ہے, یہ پروڈکٹ تیار کیا کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ اس پہ بھی کوئی اختلاف نہیں. تو بھائی پھر جھگڑا کیوں ہو رہا ہے؟
اللہ ایک ہے، رسول اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے، قبلہ ایک ہے، رمضان ایک ہے، ہنگامہ مچائے وہ بھائی پہلے یہ تو بتاؤ اختلاف کس بات پہ؟ میں نے ایک صاحب کو پکڑ لیا کہ جی اختلاف بتاؤ، میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا، کہنے لگا سنیے آپ، میں نے کہا اور آپ ہی سنیے، میں نے کہا میں ہی سنوں گا اور کون سنے گا بتائیے آپ مجھے، میں پھر لوگوں کو سناؤں گا، پریشان کیوں؟ کہنے لگا کہ دیکھیے سنیے مسئلہ یہ ہے کہ اختلاف رسول اللہ کی زندگی تک نہیں، اوہ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا رسول اللہ کی زندگی کے بعد اختلاف ہوا۔ بھائی یہ رسول اللہ کی زندگی کے بعد کیوں اختلاف ہوا؟ کہ جو امت پریشان ہو گئی۔ بھائی امت کیوں پریشان ہو گئی؟ بھائی امت پریشان کیوں ہو گئی؟ کہنے لگا امت ڈسٹرب ہو گئی، امت کو یہ نہیں پتا چلا کہ ہمیں نبی کے بعد کرنا کیا ہے۔ تو نبی تو بتا کے گئے تھے غدیر میں، بھائی غدیر میں نبی نے کیا کیا تھا؟ 1.25 لاکھ کے مجمع کو بٹھا کے یہی تو کہا تھا کہ بھئی میں جا رہا ہوں اب اس کے پیچھے چلنا ہے۔ کہنے لگا نہیں بس یہی تو مسئلہ ہوا، نبی تک کوئی اختلاف نہیں، نبی کے بعد اختلاف ہو گیا، امت 2 حصوں میں بٹ گئی۔ کیوں؟ کہہ لیں گے جی کچھ وہ تھے جو اہل بیت کے ساتھ چلے گئے اور کچھ وہ تھے جو صحابہ کے ساتھ چلے گئے۔ یہی ہوا نا جی، یہ اختلاف ہوا مول صاحب، بھائی یہی ہوا، یہی ہو نا چندہ، یہ اختلاف ہے۔ ہاں اختلاف یہ ہوا کہ امت طے نہیں کر پائی کہ ہم نبی کے یعنی اہل بیت کے ساتھ جائیں یا صحابہ کے ساتھ جائیں، اس لیے لڑائی ہو رہی ہے، اس لیے اختلاف۔ تو یہ تو لڑنے کا مقام ہی نہیں ہے، تم لڑی غلط رہے ہو، یہ لڑنے کی وجہ ہی نہیں، یہ تو دعا کی وجہ ہے۔ تم اپنی مسجدوں میں بیٹھو، ہم اپنی مسجدوں میں بیٹھیں گے اور دعا کریں پروردگار تیری بارگاہ میں بس یہ دعا ہے کہ جو صحابہ کے ساتھ گئے ہیں وہ محشر میں صحابہ کے ساتھ آئیں۔ اب اگر کوئی یہ نہیں سمجھا نا تو مجھے افسوس ہوگا، پروردگار جو صحابہ کے ساتھ گئے ہیں وہ محشر میں صحابہ کے ساتھ جائیں۔ سمجھ سب رہے ہیں؟ مگر یہ نام ایسا ہے کہ آدمی گھبرا جاتا ہے۔ نہ میں تمہیں بالکل دریا کے اندر لے کے نہیں جاؤں گا، کنارے کنارے سے گھماؤں گا اور دکھاتا رہوں گا کہ یہ دیکھ، یہ مچھلی دیکھ اور یہ مگرمچھ دیکھ، ٹھیک ہے نا، اور یہ دیکھ، ٹھیک ہے بھائی ہمیں تو بتانا ہے کہ دریا میں ساری مچھلی کھانے لائق نہیں ہوتی، کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے، تو ہمیں بتانا پڑے گا نا۔ حیدری، ٹھیک ہے نا، اب متوجہ رہیے گا۔ تو مسئلہ یہاں تک پہنچا کہ جی اختلاف، بھائی یہ اختلاف لڑنے کی وجہ ہی نہیں ہے، بھائی جو جسے پسند تھا وہ اس کے ساتھ چلا گیا۔ اب تو دعا کریں پروردگار جو صحابہ کے ساتھ گئے محشر میں صحابہ کے ساتھ آئیں، اور جو اہل بیت کے ساتھ گئے انشاءاللہ، جیسے مجھے اس بات پہ یقین ہے نا کہ 8 گھنٹے بعد سورج نکلے گا، ایسے اس بات پر بھی یقین ہے کہ میں محشر میں اہل بیت کے ساتھ جاؤں گا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں آیت رکھی ہے کہ ہر امت کو امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ وہاں فرشتہ آواز دے گا کہ امام کے ساتھ آؤ، تم خلیفہ کے ساتھ آؤ گے۔ بھائی اللہ نے قرآن میں آیت رکھی ہے کہ ہر امت اپنے امام کے ساتھ آئے گی، تو اب امام ہے نا، ہر امت اپنے امام کے ساتھ جائے گی، ہر امت امام کے ساتھ جائے گی، امام بخشوائے گا امت کو۔ ہمارے پاس تو 12 ہیں اور ہمیں فخر ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ہمیں اوروں کی ضرورت نہیں ہے، آگے آگے حسین ہوگے، پیچھے پیچھے عزادار ہوگا۔ زندہ باد، بس اور پڑھوں، ابھی ٹائم ہے، متوجہ رہیے، لبیک یا حسین، متوجہ رہیے گا۔ تو اختلاف کی بات نہیں کہ نہیں، اختلاف تو اس بات پہ ہے کہ وہ صحابہ کے ساتھ ہیں، وہ اہل بیت کے ساتھ۔ دیکھیے سنیے، جھگڑا صحابہ اور اہل بیت کا نہیں ہے، جھگڑا ہے جہالت کا۔ جو جھگڑ رہے ہیں نا، نہ تو انہیں بیچاروں کو یہ پتا کہ اہل بیت کون ہے، نہ انہیں یہ پتا کہ صحابہ کون ہے۔ اگر انہیں دونوں کا پتا ہوتا نا کہ یہ کون ہے اور یہ کون ہے، کبھی جھگڑتے ہی نہ، کبھی لڑائی نہ ہوتی۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ صحابی میں اور اہل بیت میں فرق کیا ہے، بتاؤں آپ کو؟ بتائیے کتنی دیر میں بتاؤں، 15 منٹ یا 1 منٹ؟ بولیے بھائی، 15 منٹ میں۔ انہوں نے اپنا حساب لگایا، انہوں نے اپنا حساب لگایا، انہوں نے کہا 1 منٹ، سمجھ گئے؟ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، بس 15 ہی منٹ میں سن لیجئے کہ آپ کون ہیں۔ مگر اگر بات آپ تک پہنچے تو پھر مجھے احساس ہونا چاہیے کہ میں شیشے کے سامنے نہیں، شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ شیشہ نہیں بولتا، شیعہ، ہاں متوجہ رہیے گا، اور بات بس پہنچ رہی ہے۔ جھگڑا جو ہے وہ صحابہ کا اور اہل بیت کا نہیں ہے، جھگڑا جو ہے وہ جہالت کا ہے۔ انہیں نہ تو یہ پتا کہ صحابی کون ہے
اور نہ یہ پتا کہ اہل بیت کون ہے، اس لیے آپس میں لڑ رہے ہیں، کشتی ہو رہی ہے، مقابلے بازی ہو رہی ہے، یہ میرا قافلہ یہ تیرا قافلہ، یہ میرا قبیلہ یہ تیرا قبیلہ، یہ میری فورس یہ تیری فورس۔ ارے جا کے پوچھ تو لو کہ صحابی میں اور اہل بیت میں فرق کیا ہے، تم اس دن لڑنا ہی بند کر دو گے۔ جانتے ہو صحابی میں اور اہل بیت میں فرق کیا ہے؟ سنو، جو نبی سے پیار کریں وہ صحابہ ہیں، تمہارے سننے پہ سلام ہے، جو نبی سے پیار کریں وہ صحابہ ہیں، جن سے نبی پیار کرے وہ اہل بیت ہیں۔ حبیب خدا خاتم الانبیاء بآواز بلند تر صلوات۔ جو نبی سے محبت کرے وہ صحابہ ہیں، اور جن سے نبی محبت کرے، ہر اس صحابی پر ہمارا سلام کہ جس نے نبی سے محبت کی ہے۔ یاد رکھیے گا، محبت کرنے والے اور ہیں، مخبری کرنے والے اور ہیں۔ ہاں بھائی، محبت کرنے والا اور ہے، مخبری کرنے والا اور ہے۔ اب وہ جب لاک ڈاؤن ہوا تو عزاداری ہو رہی تھی ہندوستان میں بڑی محنتوں اور زحمتوں کے ساتھ کہ جی کیسے ہو رہی، فلاں ہو گئی، تو وہ بعد میں ایک جگہ پولیس آ گئی۔ اب جب پولیس آئی تو ہنگامہ بھئی، یہ تو مجلس پوشیدہ طور پہ ہو رہی تھی، کیسے؟ تو پولیس والوں کو بٹھایا گیا، ناشتہ واشتہ کرایا گیا، کچھ کھلایا گیا، کچھ دیا گیا۔ بھائی یہ آپ کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا ہم پہ کیا وہی آ رہی تھی؟ پھر کہا تمہاری قوم کے لوگوں نے بتایا۔ تو اس دن پتا چلا کہ سب کالے کپڑے والے عزادار نہیں ہوتے، عزادار وہی ہے جو حسین کا وفادار ہے۔ ہاں، حسین کا وفادار ہے، وہ عزادار ہے۔ وہ کہہ رہی جی ٹھیک ہے، جو نبی سے محبت کرے وہ کون ہے؟ صحابہ۔ جن سے نبی محبت کریں، اب یہ تو آپ کی قسمت ہے کہ آپ جانے والے روٹ پہ ہیں یا آنے والے روٹ پہ ہیں۔ بھائی ایک طرف سے جا رہی اور ایک طرف سے آ رہی، تو جن سے نبی محبت کر رہے ہیں ان کا نام اہل بیت۔ کہہ رہے نہیں مولانا یہ تو آپ نے باتیں کر دی، تو بھائی بات ہی ہوگی اور کیا ہوگا؟ بات سے بات نکلے گی تبھی تو بات بنے گی۔ مول صاحب بات سے بات نکلے پھر بات بنے، بات بنے گی تو پھر معاملات بنیں گے، پھر بات اور آگے بڑھے گی۔ کہیں نہیں بڑا فرق ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے جی سنیے، صحابہ ہیں رضی اللہ اور اہل بیت ہیں علیہ السلام، تو بھائی اس میں آپ کو کیا لینا کہ وہ علیہ السلام یا رضی اللہ؟ آپ کے پاس تو پھر ایک ہی آپشن ہے کہ آپ دعا کریں کہ پروردگار جو رضی اللہ ہیں وہ رضی اللہ تھے اور ہیں اور رہیں۔ اب جو نہیں سمجھا وہ نہیں سمجھا۔ مولانا میں نے تو بات کر دی نا، اپنی میں نے بات پہنچا دی کہ جو آپ دعا کیجئے کہ پروردگار جو رضی اللہ تھے وہ ہیں اور رہیں، اور جو علیہ السلام تھے وہ تھے ہیں اور رہیں گے۔ یہ بھی جھگڑا رضی اللہ اور علیہ السلام کا نہیں ہے، یہ جھگڑا بھی جہالت کا ہے، کیونکہ نہ تو تمہیں پتا کہ رضی اللہ کون ہے اور نہ تمہیں یہ پتا کہ اہل بیت کون ہے، اس لیے کشتی ہو رہی ہے، اس لیے کہہ رہے ہو کہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں رضی اللہ اور اہل بیت میں ایک فرق ہے، بس ایک، اتنا سا، اس سے خوبصورت فرق ہے نہیں۔ یہاں سے لے کے یہاں تک کتابوں کے ڈھیر لگا دو، انبار، سمجھ گئے؟ انبار لگا دیں آپ، اگر یہ بات پروف نہ ہو چاہ کے دیکھ لیجیے گا۔ جانتے ہیں رضی اللہ میں اور علیہ السلام میں کیا فرق ہے؟ سنیے، اس سے خوبصورت فرق ہے ہی نہیں، آسان، بالکل سادہ۔ ایک زمانہ تھا، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ سب ایک جیسے ہیں۔ سب ایک جیسے کیسے ہو جائیں گے بھائی؟ تالاب میں مچھلیاں برابر نہیں، جماعت میں آدمی برابر نہیں، سمجھ گئے؟ صفِ انبیاء میں انبیاء برابر نہیں، صفِ نبیوں میں نبی برابر نہیں، صفِ مرسلین میں مرسلین برابر نہیں، تو یہ کیسے کہہ دیا کہ سب برابر ہیں؟ نہیں، وہ رہیں گے، یہ رہیں گے۔ پہلے ان کا فرق سمجھو کہ ان میں اور ان میں فرق کیا ہے۔ رضی اللہ میں اور علیہ السلام میں فرق کیا ہے؟ جانتے فرق کیا ہے؟ رضی اللہ کسے کہتے ہیں اور علیہ السلام؟ آخری آدمی تک۔ رضی اللہ میں اور علیہ السلام میں فرق یہ ہے کہ جو نبی کے دروازے پہ جا کے سلام کرے وہ سارے رضی اللہ ہیں۔ بھائی میں نے تو جملہ صرف کیا ہے، جو نبی کے دروازے پہ جا کے سلام کرے وہ سارے رضی اللہ ہیں، جن کے دروازے پہ نبی جا کے سلام کرے وہ سارے علیہ السلام ہیں۔ سلامت رہیے۔ ایک نعرہ لکھ واری، پنج نعرہ پنج دری، نعرہ حیدری۔ بتائیے آپ بھائی، آسان، بالکل سمجھا گیا نا میں اپنی بات؟ بالکل بات سمجھ گئی نا؟ پوائنٹ ہے؟ ہاں بالکل پوائنٹ، بالکل گڈ، اوکے۔
ہاں یہ تھینک یو. ہاں اب آپ متوجہ رہیے گا, بہت متوجہ رہیے گا عزیزان گرامی. یہ مجلسیں میں نے بار بار عرض کر رہا ہوں, یہ جگہ منبر عقیدہ بنانے کی جگہ نہیں ہے, عقیدہ بیان کرنے کی جگہ ہے. جو نبی کے دروازے پہ جا کے سلام کریں وہ کون ہے؟ آہستہ کیوں بول رہے ہیں آپ, زور سے بولیے نا, میں منبر پہ اونچا سنتا ہوں. وہ رضی اللہ عنہ. اور جن کے دروازے پہ نبی جا کے سلام کریں علیہ السلام. اب کچھ لوگوں کی کوشش تھی کہ وہ علیہ السلام کو رضی اللہ بنا دیں. مولانا بات تو میں نے کی ہے, دیکھ کچھ لوگوں کی کوشش تھی وہ بولیے رضی اللہ بنا دیں. بن جائیں گے؟ مولانا عارف صاحب سے کہلوا لیں گے, مولانا ذیشان صاحب سے, علماء کرام سے, مجھ سے. میں اور یہ تو بہت دور, اس بچے سے بھی نہیں کہلا سکتے, کیونکہ اس بچے کو مولوی صاحب نے نہیں بتایا کہ علی علیہ السلام ہے, ماں نے بتایا تھا کہ تیرا پہلا بھی علیہ السلام ہے, تیرا دوسرا بھی علیہ السلام ہے, تیرا تیسرا بھی علیہ السلام ہے, تیرا چوتھا بھی علیہ السلام ہے, تیرے جو آ چکے وہ بھی علیہ السلام ہے, جو پردے سے آنے والا ہے وہ بھی علیہ السلام ہے. اب بات رہی جی ماننے کی, مانا نہیں جا رہا. بھائی مانا کیسے جائے گا, اندھے تھوڑی ہیں, اندھا بھی چیک کر لیتا ہے نوٹ. ہاں مولانا, اندھے کو نوٹ دو تو چیک کر لینا. میں تقریباً اب سے 2007-8 میں, بلکہ 7-8 یا 10 میں وہ بنگلور میں چلا گیا. بنگلور میں ایک جگہ ہے ہولی نرسی پور, تو اس زمانے میں وہاں گیا میں خمسہ پڑھنے کے لیے. تو مجھے ایک کمرے میں لٹا دیا گیا, اور وہ کمرے کی جو چھت تھی مولانا وہ ٹین کی تھی, ایسی بالکل, ہاں چادر کی. اور بغل میں ایک پیڑ تھا, اس پہ امرود نہیں آتے تھے, اس پہ آتے تھے ناریل. وہ ناریل جو گرا تو میں گھبرا کے اٹھ گیا. میں نے کہا کیا ہو گیا یہ؟ تو اس نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو ناریل گرا. میں پھر لیٹ گیا. اب سویا ہی تھا کہ انہوں نے پھر, وہ مؤذن صاحب بھی تھے. اچھا اس کمرے میں پلنگ دو ہی تھے, ایک وہ جس پہ مؤذن صاحب سوتے تھے, اور ایک وہ جس پہ مردہ جایا کرتا تھا. اب چونکہ مؤذن صاحب اکیلے رہتے تھے, تو اب جب میں وہاں پہنچا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کون کس پہ سوئے گا. میں نے کہا مؤذن صاحب میں تو آپ کے بستر پہ سوؤں گا. کہنے لگے میں کہاں سوؤں؟ میں نے کہا آپ اپنی خود تلاش کرنے جگہ. تو خیر وہ بیچارے نیچے اپنا بستر لگا کے سونے لگے. تو اب صبح انہوں نے اپنا افتخاری صاحب تختہ پیٹ دیا, اور میں گھبرا کے اٹھا. میں نے کہا جی کیا بات ہے؟ کہنے لگے بتائیے میں نے چشمہ کہاں رکھا ہے. خیر میں نے عارف بھائی انہیں چشمہ ڈھونڈ کے دیا, انہوں نے چشمہ ذیشان بھائی لگا دیا. تو کہنا ہاں ٹھیک ہے. پھر وہ گئے, انہوں نے وضو کی, مائک وائک چلایا, اذان دی. لے اگلے دن پھر انہوں نے 2-3 دن مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ چچا کو بغیر چشمے کے کچھ نظر نہیں آتا. تیسرے دن دوپہر میں جب نماز ہوئی تمام ظہرین کی, تو ہم لوگ باہر نکلے. اب جب میں باہر نکلا تو وہی بڑے میاں پیڑیوں پہ بیٹھے اور چشمہ اتار کے لگ رکھا, اور ایک صاحب ان کی بغل میں بیٹھے. اور اس زمانے میں پرانا والا جو 500 کا نوٹ تھا ہمارا, ٹھیک ہے نا, جس نے دیکھا ہوگا پرانا والا ہندوستان کا نوٹ پیلا ہوا کرتا تھا, وہ ایک ایک نوٹ کو یوں کر کے چیک کر رہے ہیں. اب مولانا میں وہ تو نوٹ چیک کر رہے ہیں, میں اپنے آپ کو چیک کر رہا ہوں کہ مجھ سے کیا حماقت ہو گئی ہے 2 دن سے. خیر وہ کسی طریقے سے نوٹ انہوں نے لیے, اور وہ خدا حافظی کر کے گیا. میں وہیں بیٹھ گیا. میں نے کہا ایک بات کہوں؟ کہنے لگا میں نے کہا آپ مہمان کا احترام کرنا نہیں جانتے. کہنے مولانا کیا ہو گیا, خیریت تو ہے؟ میں نے کہا آپ یہ جو 2 دن سے کام چل رہا تھا یہاں یہ کیا تھا؟ کہنے کیا؟ میں نے کہا آپ روز تو تختہ پیٹ کے کہتے تھے میرا چشمہ اٹھا کے دو, تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ آپ کو بغیر چشمے کے چشمہ نہیں مل رہا. تو کہنے لگا نہیں دکھتا مجھے. تو میں نے کہا اگر بغیر چشمے کے چشمہ نہیں دکھتا تو پھر یہ ہر نوٹ اٹھا کے یوں کیسے چیک کر رہے ہو؟ جب تمہیں بغیر چشمے کے چشمہ نہیں دکھ رہا ہے تو پھر نوٹ میں گاندھی کیسے دکھ رہا ہے؟ بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی. جب تمہیں بغیر چشمے کے چشمہ نہیں نظر آ رہا ہے تو پھر نوٹ میں گاندھی کیسے دکھ رہا؟ اس نے کہا خدا کی قسم مجھے گاندھی بھی نظر نہیں آ رہا. میں نے کہا گاندھی نہیں نظر آ رہا تو پھر یہ ہر نوٹ یوں کر کے. کہنے لگے یہ بہت چالاک آدمی ہے, مارکیٹ میں نقلی نوٹ بہت آئے ہوئے ہیں, میں تو صرف اسے پریشر میں لینے کے لیے یہ چیک کر رہا تھا, نظر مجھے کچھ. میں اسی دن سمجھ گیا تھا کہ ہر قوم پھنس سکتی ہے, یہ نہیں, تم نے غور ہی نہیں کیا. میں اسی دن سمجھ گیا تھا جب یہ قوم 500 کی گڈی بغیر دیکھے نہیں لے رہی ہے, صحابیت کا بنڈل بغیر دیکھے کیسے لے لے گی؟
کیسے لے گی؟ ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بھی عقیدہ آج کا نہیں ہے، کوئی عقیدہ آج کا نہیں۔ یہ ہمیں ماں نے گود میں سکھا دیا تھا۔ آپ کہتے ہیں شیعہ کو لو سن لو تم، آج یہ جملہ مجھے پتہ نہیں پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، مگر میں پھر بھی پڑھ دیتا ہوں جب بات آئی گئی۔ سنیے، شیعہ قوم کی سب سے بڑی خصوصیت، سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو اتنا بڑا کلیجہ رکھتی ہے کہ مائک لگا کے چوراہے پہ مجمع جمع کر کے بتا سکتی ہے کہ ہم جنہیں مانتے ہیں انہیں کیوں مانتے ہیں اور جنہیں نہیں مانتے انہیں کیوں نہیں مانتے۔ یہ صرف اختیار ہمیں ہے، اس لیے کہ ہم نے بھیا عقیدے بنائے نہیں ہیں، ہم نے عقیدے بچائے ہیں، ہم نے اپنے عقیدے کی حفاظت کی ہے اور کچھ نہیں، عقیدے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ عقیدہ ہے تو عمل قابل قبول ہے، اگر عقیدہ اچھا نہیں ہے تو بھیا پھر عمل کی بھرتی نہیں ہوتی۔ آپ یاد رکھیے گا، عقیدہ پیور ہونا چاہیے، اور عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو رسول اللہ سے ملا ہے۔ آپ اپنے عقیدے کو خود ڈیولپ نہیں کر سکتے، خود بنا نہیں سکتے، اختیار نہیں ہے آپ کو، آپ صرف فالو کر سکتے ہیں جو نبی مکرم دے کے گئے ہیں۔ سمجھ گئے؟ یہ اختیار صرف ہمیں ماں نے بتایا کسے ماننا ہے کسے نہیں ماننا۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمیں بچپن میں اماں نے بتایا ہے کہ بیٹے ہر بھاگنے دوڑنے کودنے پھاندنے والے کو نہیں ماننا ہے۔ بیٹے یہ آپ دونوں بوتل لے کے ادھر سے ادھر ٹہلتے رہیں گے پانی کی تو پھر کیسے چلے گا معاملہ؟ چندہ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر۔ بات ختم ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں سب کو نہیں مانا جاتا۔ ہمارے یہاں کسوٹی ہے، پیمانہ ہے، ایک میزان ہے، اور وہ میزان ہم نے نہیں بنائی ہے، وہ میزان ہمیں بزرگوں سے ملتی آئی ہے، وہ نسل در نسل تب آئی ہے، آگے بڑھی ہے، وہ سینہ بہ سینہ آگے بڑھی ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں، میں نے جملہ کہا نا، ہر بھاگنے دوڑنے کودنے پھاندنے والے کو نہیں مانا جاتا۔ ہمارے یہاں ماننے کا نظریہ یہ ہے کہ ابر ہلالی ہو رنگ بلالی ہو۔ نہیں پہنچے، ابھی بھی نہیں سمجھے آپ؟ ابر ہلالی ہو رنگ بلالی ہو، کامل الایمان ہو نام جناب سلمان ہو، مال ہو تو بیزر، علم ہو تو ابوذر، عرش پہ ہو تو تارے، فرش پہ ہو تو ہدایت کے مینارے، قرآن کے ساتھ ہو تو قرآن کے پارے، اہل بیت کے ساتھ ہو تو سارے ہمارے۔ اب سوال پیدا ہو رہا ہے کسے مانے؟ اب میں کتنی لمبی تقریر کروں یہ بتانے کے لیے کسے مانو کسے نہ مانو؟ میں ایک جملے میں بتا رہا ہوں کسے ماننا ہے اور کسے نہیں، تاکہ بچوں کو یاد رہے گا جی نہیں کسے ماننا ہے، اس سے بڑا پیمانہ نہیں ہو سکتا۔ ختم، میں پورا نچوڑ دے رہا ہوں۔ آپ کو کسے ماننا ہے زندگی میں، کسے نہیں ماننا، کسے فالو کرنا ہے کسے نہیں۔ دیکھیں دو ہے، ایک مرد ہے ایک عورت ہے۔ مردوں میں کسے ماننا ہے یہ سن لیجئے، اور عورتوں میں کسے ماننا ہے یہ سن لیجئے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا پیمانہ اگر ہو تو لے آئیے، میں سمجھوں گا کہ یہ عقل کل ہے، اس کے سامنے میں سر تسلیم خم کر دوں گا۔ اگر اس سے بڑا کوئی پیمانہ ہے کسوٹی لا کے دے دے، میرا چیلنج ہے، اس سے بہترین نظریہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں مردوں میں کسے ماننا ہے عورتوں میں کسے ماننا۔ اب تم جاؤ ساری لائبریریاں کھنگال کے آ جاؤ، یہی نچوڑ ہے جو میں دے رہا ہوں، 2 منٹ میں جو نچوڑ دے رہا ہوں، ساری لائبریریوں کا ساری کتابوں کا نتیجہ تمہیں دے رہا ہوں کہ کسے ماننا ہے کسے نہیں ماننا، مردوں میں کسے ماننا ہے اور عورتوں میں کسے ماننا ہے۔ آسان سادہ الفاظ میں بھیا، مردوں میں اسے ماننا ہے جس نے نبی کا جنازہ اٹھایا۔ نہیں پہنچے آپ؟ مردوں میں انہیں ماننا ہے جنہوں نے نبی کا جنازہ اٹھایا، اور عورتوں میں اسے ماننا ہے جس کے لیے نبی خود اٹھ گیا۔ صلو علی محمد و آل محمد صلوات۔ یہ 1.25 لاکھ کا مجمع اسی لیے تھوڑی روکا گیا تھا۔ 1.25 لاکھ آدمی کم ہوتے ہیں بھائی صاحب، ہیں؟ صرف اس لیے تاکہ تعارف ہو جائے اور نظام حیات جو ہے وہ درست رہے۔ نظام حیات کیسے درست رہے گا؟
جب تک نظام ہدایت درست رہے گا تب تک نظام حیات درست رہے گا. جہاں نظام ہدایت میں پرابلم پیدا ہوئی وہیں نظام حیات بگڑنے لگے گا, وہیں آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے. پھر ہوگا کیا؟ جہاں نظام ہدایت بگڑا پھر آپ گلی گلی گھومیں گے, گلی گلی آپ کو گھومنا ہوگا بستر لے کے, بیگ لے کے, کہ یہاں سے مل جائے ہدایت, یہاں سے مل جائے. اور اگر آپ اسی نظام ہدایت پہ باقی رہے جو نبی دے کے گیا تو تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں ایک جگہ بتا دی جائے گی, وہیں آؤ, وہیں تمہیں پتہ چلے گا کہ اصل نظام ہدایت کیا ہے. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا, آل محمد علیہ السلام نے کربلا میں جو عظیم قربانیاں دی ہیں وہ صرف اسی لیے تھی کہ نظام ہدایت باقی رہے. اللہ اکبر, کتنی بڑی بڑی قربانیاں دے دی, کتنی بڑی بڑی قربانیاں, ہم سوچ نہیں سکتے جتنے بڑے امتحان دیے ہیں. تاریخ نبوت میں ایک نبی ہے جس کا نام ہے ایوب, صبر کی دنیا کا بے تاج بادشاہ. جب جب تاریخ صبر لکھی جائے گی تب تب ایوب کا نام سر فہرست لکھا جائے گا. تین ہی تو امتحان ہیں بڑے, یا مال کا امتحان, یا جان کا امتحان, یا آبرو کا امتحان. جناب ایوب صبر کی معراج پر ہیں. اللہ اکبر. مال کا امتحان دیا, چھت گر گئی, محل گر گیا, اولاد مر گئی. پروردگار صبر ہے. مال کا بھی امتحان دے چکے, جان کا بھی امتحان دے چکے. جناب ایوب کی زوجہ جو ہیں وہ جناب یوسف کی بیٹی ہیں. ایک دن شیطان نے خواہش ظاہر کر دی. کیا ظاہر کی؟ یہ ظاہر کی کہ جب یہ ایوب کی زوجہ, جناب ایوب کی زوجہ جانتے ہیں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی جب گھر کے اخراجات چلتے تھے. شیطان نے کہا کہ بھئی یہ اگر ایک بال کی لٹ, ایک بال کا وہ دکھا دیں تو ٹھیک ہے. وہ ایوب جو ہر چیز پہ صبر کر رہا تھا اب پیمانہ صبر لبریز ہو گیا, چھلک گیا. پروردگار نہیں, بس یہ نہیں دے سکتا. جبرائیل آ گئے, ایوب یہ سب کس نے دیا تھا؟ کہ خدا نے دیا تھا, خدا کی بارگاہ میں لوٹا دیا. یہ جان, یہ اولاد, یہ مال سب خدا کا دیا ہوا تھا. کہ تو پھر یہاں کیوں صبر کہا؟ کہ ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں, گھر کی کسی خاتون کے سر سے چادر ہٹنا برداشت نہیں. سب سے بڑا نام ہے تاریخ صبر میں. تاریخ نبوت میں اگر صبر کا تاج کسی کے سر پر سجایا گیا ہے تو وہ ایوب ہے. یہ ہے جناب ایوب کے صبر کی انتہا. اب ایک جملہ کہہ دوں اگر آپ بیدار ہیں, سلام کرو سید سجاد کو. جہاں ایوب کے صبر کی انتہا ہو رہی ہے وہاں سے سید سجاد کے صبر کی ابتدا ہو رہی ہے. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار پاک. رونے میں کوتاہی نہ کرنا. یہ چراغ اسی لیے خاموش کر دیے جاتے ہیں, اندھیرا اسی لیے کر دیا جاتا ہے تاکہ اگر کسی کا رونے میں منہ بگڑے یا بنے تو کوئی دیکھنے نہ پائے. مگر یاد رکھنا, میں دیکھ پاؤں نہ دیکھ پاؤں, تمہارا پڑوسی دیکھ پائے نہ دیکھ پائے, مگر حسین کی ماں دیکھ لیتی کہ میرے حسین کو کون کیسے ہو رہا ہے. وہ جانتے ہیں روایت کے اندر وارد ہوا ہے کہ حسین کو گھٹ کے نہ رو, رو ایسے جیسے ایک ضعیف ماں اپنے جوان بیٹے کے لاش. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قافلہ کوفے سے شام کی طرف جا رہا ہے. پڑھنا آسان ہے, سننا آسان ہے. جانتے ہو کوفے کے سفر میں اور شام کے سفر میں کیا فرق ہے؟ کوفے کے بازار میں اور شام کے بازار میں فرق جانتے ہو کیا ہے؟ اگر ہونا چاہتے ہو, بہت چھوٹا سا فرق ہے. جب اہل حرم کوفے کے بازار میں آئے تو چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی گئی, مگر جب اہل حرم شام کے بازار میں آئے تو چھتوں سے پتھر مارے گئے. شولے پھینکے گئے,
گرم پانی پھینکا گیا۔ اب امام محمد باقر کا جملہ سن لیں، کہتے ہیں شام کے چند واقعات ایسے ہیں جسے میرا بابا کبھی بھلا نہیں پایا۔ بابا ہمیشہ خون کے آنسو ہوئے، ہمیشہ بابا خون کے آنسو۔ کیوں خون کے آنسو؟ کیونکہ وہ واقعہ جب بھی بابا کو یاد آتا تھا بابا تڑپ کے رہ جاتے تھے۔ راوی نے پوچھا کون سا واقعہ؟ کہتا ہے اہل حرم کا بازار شام میں داخل ہونا۔ اہل حرم کا بازار شام میں جانا اور مجمع کا جمع ہونا اور ہنسنا مسکرانا میرا بابا نہیں بھول پایا۔ کہتے ہیں دوسرا واقعہ، کہتے ہیں دوسرا منظر وہ کہ جب ہمارا قافلہ شام کے بازار میں داخل ہوا نا تو خالی اہل حرم پیدل نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے بچے پاپیادہ چل رہے تھے۔ کہتے ہیں جیسے ہی بچوں نے چلنا شروع کیا شام کی عورتوں نے گرم پانی پھینکنا شروع کر دیا، بچے تڑپ گئے۔ اللہ اللہ۔ کہتے تیسرا منظر، کہتے تیسرا منظر وہ کہ جب ہمیں دربار میں لے جایا گیا نا تو شرابی نشے میں تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، 700 کرسی نشین تھے اور میری پھوپھی بیٹھی ہوئی، اور وہ شرابی نشے میں پوچھ رہا تھا کہ ان کا تعارف کراؤ۔ پڑھ دیا میں نے، سن لیا۔ اب امام سجاد کی مصیبت سنو گے، بہت بڑی مصیبت ہے جو امام محمد باقر نے بیان کی۔ اور سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ یزید میرے بابا کو ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنا کے شام میں وہاں لے جا کے بٹھاتا تھا جہاں غلاموں کو بٹھایا جاتا تھا۔ ارے میرا بابا سر جھکا کے بیٹھ جاتا تھا، کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ گزرنے والا پہچان لے کہ بیٹھنے والا کوئی غلام نہیں۔ ارے علی کا پوتا، فاطمہ کا لخت جگر۔ اللہ اللہ اور امام نے ایک مصیبت بیان کی، آخری بات سن لیجئے اور مجلس رحمت تمام۔ کہا اور کون سی مصیبت؟ کہا ایک مصیبت اور ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ جب یزید نے تعارف کیا نا یہ کون کون ہے تو تعارف کرایا گیا، تو پھر میرا بھی تعارف کرایا گیا کہ میں علی بن الحسین کا بیٹا محمد باقر کا۔ اس کے بعد میرا بابا کا تعارف کرایا گیا کہ یہ علی کا حسین کا بیٹا علی ہے۔ تو یزید نے سپاہیوں کی طرف دیکھ کے کہا میں نے تو کہا تھا کہ حسین کی نسل میں کوئی مرد باقی نہ رہے، پھر یہ کیسے بچ گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یزید یہ بیمار تھا، اس پہ ساقط تھا جہاد، کہ نہیں آیا میدان کربلا میں، ورنہ یہ بھی مارا جاتا۔ تو اس ملعون نے کہا اگر وہاں نہیں مارا گیا یہاں مار دو، اگر وہاں نہیں مارا گیا یہاں مار دو۔ کہنا یہ کہنا تھا کہ سپاہی تلوار لے کے آگے بڑھا، جیسے ہی تلوار لے کے آگے بڑھا میری پھوپھی زینب آگے آ گئی، اور آگے آنے کے بعد کہا یزید اگر سجاد کو مارنا چاہتا ہے تو پہلے زینب کو مار، اس لیے کہ جاتے جاتے حسین سجاد کو میرے حوالے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے حوالے کر کے گئے۔ یزید نے تیور بدل کے کہا دونوں کو قتل کر دو، پھوپھی بھتیجے کو۔ کہا اچھا۔ بس سپاہی جیسے آگے بڑھا، کہتے فوراً ہماری دادی کی کنیز فضا آگے آگے، اور بڑھنے کے بعد کہا کہ نہیں یزید اگر قتل کرنا چاہتا ہے تو زینب سے پہلے مجھے کر، اس لیے کہ جاتے جاتے حسین سجاد کو زینب کے حوالے کر کے گیا تھا اور سیدہ زینب کو میرے حوالے کر کے گیا۔ کہ بس جیسے ہی یہ سنا ایک حبشی تلوار لے کے آگے بڑھا، بس جیسے ہی وہ بڑھا فوراً اماں فضا نے اسی کی زبان میں گفتگو کرنا شروع کی۔ اس نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں حبش کے رہنے والی ہوں۔ کہا تم حبش کی رہنے والی ہو؟ کہا کہ بھئی یہ سننا تھا۔ اس سپاہی نے فوراً یزید کی طرف تیور بدل کے کہا اے یزید تو اسے لاوارث نہ سمجھنا، اس لیے کہ یہ ہمارے علاقے سے تعلق رکھتی ہے۔ کہ یہ کہنا تھا میری پھوپھی زینب تڑپ گئی، ارے مدینے کا رخ کیا، اے نانا زینب غریب ہو گئی، آج فضا کے طرفدار آ گئے، زینب کا کوئی طرفدار نہیں ہے، اے نانا زینب سیعلم ظلم ایام۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری مختصر و قلیل سے عبادت کو قبول فرما۔ میرے اللہ
یہ جتنے بیٹھے ہیں انہیں سال کے اندر اندر زیارت کربلا معلیٰ سے مشرف فرما۔ میرے اللہ جو ایک بار جا چکا اسے 2 بار بلا لے، جو 2 بار جا چکا اسے بار بار بلا لے، آنکھ بند نہ ہو جب تک روضہ حسین کا دیدار نہ کر لے۔ میرے اللہ یہ جتنے بیٹھے ہیں ان کو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے عطا کا سلیقہ آتا ہے، ان کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما۔ میرے اللہ دعاؤں میں دعا یہ ہے، آج پوری دنیا میں صف ماتم بچھا ہے، اور دنیا میں جہاں بھی صف ماتم بچھتا ہے نا، یہ یاد دلاتا ہے کہ یہ فرش ازا زینب نے بچھایا تھا۔ میرے اللہ آج زینب کا بچھایا ہوا فرش ازا پوری دنیا میں بچھا ہوا بھی ہے اور آباد بھی ہے، مگر میرے اللہ زینب کے روزے میں فرش ازا نہیں بچھا ہے۔ اس وقت زینب کا روزہ ویران ہے۔ میرے اللہ جس نے ہمیں عزاداری کا سلیقہ دیا تھا، جو بانی عزا تھی وہ بی بی، جس نے کربلا کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا، وہ زینب، اس وقت اس بی بی کا روزہ ویران ہے، سناٹا ہے، نہ کوئی ماتم دار، نہ کوئی تعزیہ دار، نہ کوئی پرسہ دینے والا۔ یہ تو ہم نے دیکھ لیا، ورنہ فقط شام میں ایک بہن کا روزہ نہیں، ایک بیٹی کا روزہ بھی ویران، جسے اندھیرے سے بڑا ڈر لگتا تھا۔ میرے اللہ حالات درست فرما، میرے اللہ ایسے حالات دوبارہ پیدا کر دے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے روزے پر عزاداری ہو سکے، جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے روزے کو آزاد فرما۔ میرے اللہ وارث عزا فرزند زہرا حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے آبان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین یا حسین مولا حسین حق سچ حسین بے شک حسین گنان محمد دبا علی گنان محمد دبا علی گنان محمد دبا علی ہمارا تجھ کو بھیا گھر سر پہ رضا میرے ہوتی، گھر ہوتے کھلے ہاتھ میرے تیرے زخموں کو ہاتھوں سے دھوتی۔ پابند رسن سر پر رہنا، پابند رسن سر
کر نہ دیکھا ہاتھ رسی سے میرے بندھے ہیں اور سر پر نہیں میرے بال ہیں کیسے کوفے میں جاؤں گی غازی کیسے کوفے میں جاؤں گی غازی جب بلوے میں آئے گا نام شام آئے شام ماشاءاللہ آئے شام شام آئے شام شام آئے شام شام آئے شام شام آئے شام جیسے دربار پاس آ رہا ہے میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے بھائی تم کو تو سب کچھ پتا ہے کس طرح سے کرے گی بتا دے کس طرح سے کرے گی بتا دے ایک شرابی سے زینب کا نام شام آئے شام 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 تیرے عابد پہ تاری گشی تھی اور کلثوم سہمی کھڑی تھی کبھی دیکھوں میں زخمی سکینہ جس کے دامن میں آگ لگی تھی کبھی روؤں میں اپنی رضا کو کبھی روؤں میں اپنی رضا کو کبھی دیکھوں میں جلتے خیام شام آئے شام 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 تیرے بچوں کو لے کر گئی میں شب ساری روتی رہی ہوں کبھی غازی کا لہجہ بدل کر میں پہرے بھی دیتی رہی ہوں ان بیوہ بہو بیٹیوں سے ان بیوہ بہو بیٹیوں سے کیوں کرتے نہیں ہو کلام شام آئے شام 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 تیرے عابد پہ تاری گشی تھی اور کلثوم سہمی کھڑی تھی کبھی دیکھوں میں زخمی سکینہ جس کے دامن میں آگ لگی تھی کبھی روؤں میں اپنی رضا کو کبھی روؤں میں اپنی رضا کو کبھی دیکھوں میں جلتے خیام شام آئے شام شام آئے شام شام آئے شام شام
بتا بے ردا کیسے چلوں روکے زینب نے کہا اے میرے بھائی بتا بے ردا کیسے چلوں روکے زینب نے کہا اے میرے بھائی بتا بے ردا کیسے چلوں روکے زینب نے کہا اے میرے بھائی بتا بے ردا کیسے چلوں روکے زینب نے کہا اے میرے بھائی بتا بے ردا کیسے چلوں روکے زینب نے کہا اے میرے بھائی بتا بے ردا کیسے چلوں اے علمدار وفا اے علمدار وفا شرم آتی ہے مجھے ہے یہ بازار سجا بے ردا کیسے چلوں روکے زینب نے کہا اے میرے بھائی بتا بے ردا کیسے چلوں روکے زینب نے کہا اے میرے بھائی بتا بے ردا کیسے چلوں روکے زینب نے کہا اے میرے بھائی بتا بے ردا کیسے چلوں تیرے جانے سے بہن کتنی مجبور ہوئی تیرے جانے سے بہن کتنی مجبور ہوئی چاہے غربت میری بندے آنکھیں ہیں تیری اے بن شاد نہ جا اے بن شاد نہ جا ایک نظر میری طرف دیکھنے دے سے ذرا بے ردا کیسے چلوں روکے زینب نے کہا اے میرے بھائی بتا بے ردا کیسے چلوں روکے زینب نے کہا اے میرے بھائی بتا بے ردا کیسے چلوں آج تو ہوتا گئی بے ردا ہوتی نہ میں آج تو ہوتا گئے بے ردا ہوتی نہ میں اپنے اکبر کے لیے آج یوں روتی نہ میں ایک غربت میری ایک غربت میری یاد آتی ہے تیری تو مجھے چھوڑ گیا بے ردا کیسے چلوں روکے زینب نے کہا اے میرے بھائی بتا بے ردا کیسے چلوں روکے زینب نے کہا اے میرے بھائی بتا بے ردا کیسے چلوں میری گردن میں رسائی میرے ہاتھوں میں رسائی میری گردن میں رسائی میرے ہاتھوں میں رسائی بن کے قدی ستم شام آئی ہے
بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا کے ماما حسن یا حسین مولا کے ماما حسن یا حسین 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 شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ پلی سینے پہ جو شاہ پلی جس کی آبابل میں گلی جس کی آبابل میں گلی ابو پر تماچوں کے نشان مولا کے ماما حسن یا حسین مولا کے ماما حسن یا حسین 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 وہ اصغر بشیر تھا وہ اصغر بشیر تھا اور حرملہ کا تیر تھا اور حرملہ کا تیر تھا پیاسا گلا کیوں کر چھدا پیاسا گلا کیوں کر چھدا لرزی زمین اور آسمان مولا کے ماما حسن یا حسین مولا کے ماما حسن یا حسین 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 وہ با وفا پاس تھا وہ با وفا پاس تھا دکھیوں کی بھی ایک آس تھا دکھیوں کی بھی ایک آس تھا پانی لیا پر نہ پیا پانی لیا پر نہ پیا معصوم کا احساس تھا غازی کا وفا یا عباس یا عباس غازی کا وفا یا عباس 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 وہ زینب و کلثوم تھی وہ زینب و کلثوم تھی چادر سے جو محروم تھی چادر سے جو محروم تھی نامحرموں کے درمیان نامحرموں کے درمیان نامحرموں کے درمیان نامحرموں کے درمیان روتی رہی شہزادیاں مولا کے ماما حسن یا حسین ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام میری چادر دلہی ظالم نے دربار گئی میں باجردہ ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام میری چادر دلہی ظالم نے دربار گئی میں باجردہ ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام میری چادر دلہی ظالم نے دربار گئی میں باجردہ ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام محمد والبیت محمد صلی اللہم صلی علی اللهم صل على محمد وآل محمد آئیے سب ساتھ میں مل کے دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم ادخل على اهل القبور السرور
اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اغن دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. محمد وآل محمد. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا حسين المظلوم الشهيد بكربلاء، السلام عليك يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء سلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان، عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن ورمك طوعا وتمتع فيها طويلا. پانچ مرتبہ ہم یوجیب الالتماس آیت بسم اللہ ساتھ میں پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. صلوا على محمد وآل محمد صلوات.